آپ کہیں کے بھی دیکھنے والے ہیں، اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کر دیا ہے، غلطی سے ہی کلک کر دیا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کی رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ابھی اسی وقت اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو گارنٹی میری ہے آپ کا ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ اور یہ عمل ارجنٹ بیسس پر پیسوں کی کمی کو فوری طور پر دور کر کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایسا معجزاتی عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی دکھ، تکلیف، بیماری کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ آج رمضان سے پہلے شعبان کی آخری جمعرات ہے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شعبان سے پہلے یعنی کہ رمضان سے پہلے کی یہ آخری جمعرات، اس میں اگر کوئی بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے سورہ کوثر کی بتائی ہوئی ترتیب سے، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ 2 سے 3 منٹ کا عمل ہے، یعنی کہ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کا وقت لگے گا کم و بیش 2 سے 3 منٹ کا، اور یقین مانیے دوستو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر آپ کا بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کے گھروں میں اس وقت فاقے ہیں۔ پوری دنیا کی وظائف، تسبیحات اگر آپ نے پڑھ لی ہے، تھک چکے ہو لمبی لمبی تسبیحات سے، اور ویڈیوز دیکھ کر اگر آپ لوگوں کا وقت ضائع ہو چکا ہے، تو آج غوث پاک کو جاننے والوں یا نہ جاننے والوں، آپ اللہ پاک کی ذات پر دیکھیں۔ وظیفہ بھلے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، لیکن قرآنی صورتیں ہیں، اللہ کے نام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، کوئی منتر آپ کو نہیں میں دے رہا، میں اللہ پاک کے نام آپ کو بتا رہا ہوں، قرآنی صورتوں سے بتا رہا ہوں جن کو پڑھ کے لوگوں کے حالات بدلے ہیں اور اس لاڈلی جمعرات کو پڑھ کے بدلے ہیں۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، یہ غوث پاک کے اپنے بنائے وظائف نہیں ہیں، یہ وہ وظائف ہیں جس سے رب کریم راضی ہوتا ہے۔ اور رمضان کی آمد سے پہلے اس لاڈلی جمعرات کو، شعبان کی آخری جمعرات کو، غوث پاک نے یہ عمل بے شمار لوگوں کو پڑھ کے یعنی کہ ان کو بتلایا ہے، اور لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ عمل دوستو، بھائیو، بہنوں، لوگ پورا سال بڑی شدت سے شعبان کی اس لاڈلی جمعرات کا انتظار کرتے ہیں، کب یہ لاڈلی جمعرات آئے اور رمضان سے پہلے ہم اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروائیں۔ آج دنیا کے کسی کونے، گاؤں، گلی میں موجود ہو، آج دنیا کے جس شہر، جس گاؤں، جس گلی میں موجود ہو، خدا را اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ آج اس عمل کو نہ پڑھنے والا پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ دوستو، بھائی بہنوں، وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا، کلیجے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج اس عمل کو پڑھ کے تمہاری تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں اگر دور نہ ہو جائیں، اگر تمہاری بڑی سے بڑی بیماری فوری طور پر جسم کے ریشے سے اس عمل کے پڑھتے ہی بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل پریشانی میں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ یہ ارجنٹ بیسس پر آپ کی بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دے گا۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو میں نے، ساتھیوں، دوستو، بھائیو، بہنوں، 2 سال تک آزمایا ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں حلفاً کہتا ہوں اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے، ابھی اسی وقت دنیا کے جس شہر، گاؤں، گلی، محلے میں موجود ہو، ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آج وہ لوگ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ آج یہ موقع اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کرنا، ورنہ پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ دوستو، بھائی بہنوں، جو لوگ شب برات کی رات رب کو راضی نہ کر سکے، جو لوگ شب برات کی رات رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہ لکھوا سکے، جو لوگ شب برات کی رات کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، آج ان کے پاس آخری موقع ہے کہ آج دوستو، بھائیو، بہنوں، 28 شعبان، جمعرات کے دن، شعبان کی آخری جمعرات کے دن صرف غوث پاک کی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح ہر کسی کی زبانی آتی ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آج مغرب سے پہلے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں ہم وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے،
پھر آج اس لاڈلی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ وظیفے کا طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنی آپ نے خود ہے۔ اللہ والو، آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ آج تو بھائیو بہنوں شب برات کی رات بھی گزر چکی ہے۔ آپ لاپرواہی میں مت کرنا۔ یہ دنیا داری، یہ رشتہ داری، یہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آئے گا آپ کے۔ کام آتی ہے تو رب کی ذات کام آتی ہے، کام آتی ہے تو رب کی ذات غیب سے مدد فرماتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس لاڈلی جمعرات کے دن دوستو بھائیو بہنوں، ان قبولیت کی گھڑیوں میں ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گی۔ آپ کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جوان بیٹے رشتوں کی وجہ سے بیٹیاں پریشان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہوتے، ماں باپ مسجدوں میں جا کر دعائیں کرواتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو بھائی بہنوں، آپ لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں آج تو آج دوستو بھائی بہنوں، شب برات کی رات کو بھی اگر آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا ہے، آپ شب برات کے دن کو بھی آپ نے لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، تو آج دوستو بھائی بہنوں اس لاڈلی جمعرات کے دن اور رات میں ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے ایک بار پڑھنے کی دیر ہے اور آپ کو کسی اور وظیفے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کو کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک اس عمل کے پڑھنے کے بعد انتظار کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جن چیزوں کا میرے بہنوں بھائیوں شکوہ ہوتا ہے کہ ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، پھر آج میرے کہنے پر آج 28 شعبان جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے، شام تک مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، شب برات مانگنے کی رات، نجات کی رات، قبولیت کی رات، نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات بھی گزر چکی ہے۔ اب آپ کے پاس صرف ایک آخری موقع ہے، صرف آج 22 شعبان جمعرات کا دن ہے۔ آپ لاپرواہی کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں دوستو۔ تو اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر آج مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ عمل ہر حال میں پڑھ لیں، اور آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ کی ساتھیوں بھائی بہنوں تقدیر سنور جائے گی۔ آپ اپنے رب کو ساتھیوں بھائی بہنوں راضی کریں گے، یہ دنیا والے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ آج جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، مالک مکان آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل رسوا کرتے ہیں، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں دوستو بھائی بہنوں، آپ کو اگر گھر چاہیے گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض دار ہو قرض سے نجات مل جائے گی، پڑھو گے تو کچھ ملے گا، لاپرواہی کرو گے تو پھر اپنے پیروں پر کلاڑی خود مارو گے۔ کچھ بھی پائے ساتھی بھائی بہنوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے دوستو، محنت کرنا پڑتی ہے۔ آج اللہ کی راہ میں محنت کر لو، اللہ کی راہ میں صرف ایک تسبیح پڑھ لو، غوث پاک کا بتایا ہوا یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی اور ترقی کو دیکھے گی۔ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے پھر دنیا خود چل کے آپ کے پاس آتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے عمل پڑھ لیں۔ یہ عمل دوستو بھائیو بہنوں میں نے کئی لوگوں کو بتلایا ہے، آپ یقین کریں نہ کریں، یہ عمل بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی میں پڑھ کے آزمایا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے جن کے گھروں میں فاقے تھے، غربت تھی، غریبی تھی، اللہ پاک نے اس عمل کے پڑھتے ہی ان کے حالات بدل دیے۔ آج جو میرے بہن بھائی جو شدید مشکلات میں ہیں، شدید پریشانیوں میں ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر، یہ میرا بتلایا ہوا آج کا عمل آج آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس لاڈلی جمعرات کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، کیونکہ جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، کامیابی اتنی زیادہ آپ کے قدم چومے گی۔ آج جو میری بہنیں کہتے ہیں وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا، رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں کرنا کیا ہے؟ آج اس لاڈلی جمعرات کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیں، باوضو مصلے پر بیٹھ کر اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ تو قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھ لیں، یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آج جب جہاں جیسے دل کر جائے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ سستی نہ کیجیے گا، بہانے نہ بنائیے گا کہ مجھے وقت نہ ملا، میں بزی تھا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج اپنی تمام مصروفیات میں سے صرف 1-2-3 منٹ کی بات ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کو دوستو بھائیو بہنوں پورا سال، پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ غوث پاک کا بتایا ہوا سچا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا،
یہ مہینہ غوث پاک کا لاڈلا مہینہ ہے۔ دوستو بھائی بہنیں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کیسے ختم ہوگی، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی خالی جھولیاں، خالی الماریاں اگر خدا کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی نہ بھر جائیں تو پھر آ کر مجھے کہنا اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور درود شریف پڑھتے ہی دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل ایک آزمودہ اور مجرب ہے۔ بس آپ نے بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں ان وظائف کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے بھی در پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج اس لاڈلی جمعرات کے دن جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیں اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں آج یہ وظیفہ جو ہے، آج کا عمل جو ہے وہ اس لاڈلی جمعرات کا، یعنی کہ رمضان سے پہلے پہلے شعبان کی آخری جمعرات کا یہ سورہ کوثر کا عمل ہے، جس میں 2-3 مزید چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ آپ نے بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے اگر آپ لوگ کمی پیشی کریں گے، غلطی کوتاہی کریں گے، جلد بازی میں، لاپرواہی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے عمل کریں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، پھر وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا، اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر لی، تو فوری طور پر آپ نے آج کی اس لاڈلی جمعرات کا عمل شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آج کے اس مجرد ترین عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور اس عمل کا پہلا دولت کا سلطان وظیفہ، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں شور مچ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، اس عمل کو آج آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آج آپ نے رب کو راضی کرنا ہے، آج آپ نے خزانوں سے جھولیوں کو بھرنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ وہ میری بہنیں، میرے بھائی بھی پڑھ لیں جن کا آج تک کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوا ہو، تو آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجت و مرادوں کی نیت کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے آج کے اس عمل میں، دوستو بھائی بہن، پہلے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ، کون سی تسبیح پڑھنی ہے جو صرف چند منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے غربت کا مارا ہوں، جو کہتا ہے کہ میرے گھر میں تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتا ہے کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، آج یہ ایک تسبیح دوستو بھائی بہنوں اس لاڈلی جمعرات کے دن میرے پڑھنے پر، میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لو، آپ کو منٹوں سیکنڈوں میں آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اور دوستو بھائی بہنوں آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ دوستو آج آزما کر دیکھ لو، چند منٹ کی یہ تسبیح کرتے ہی مغرب سے پہلے پہلے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اب آپ نے وہ تسبیح کون سی پڑھنی ہے جو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے؟ یہ تسبیح عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جتنے اعمال ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے ترازو کے پلڑے پر بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال رکھ دیے جائیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت اور برکت میں بھی بھاری ہے، طاقت میں بھی بھاری ہے، بے شمار فائدے ہیں۔ دوستو بھائی بہن، وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھنے سے بہتر ہے تمام وظیفوں پر افضل تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا جائے۔ جو میرے بہن بھائی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، فٹافٹ کامیابی مل جائے، راتوں رات امیر و خبیر ہو جائیں، آج ان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل میں، اس تسبیح کو آپ صبح پڑھیں گے،
شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رات کو پڑھیں گے، راتوں رات فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت اس لاڈلی جمعرات کو پڑھتے ہی پھینک کر چلے جائیں گے۔ اب دوستو یہ تسبیح کس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ 21 کا مطلب ہے کہ 21 ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھیں نہ زیادہ پڑھیں۔ دوستو بھائی بہنوں، ہوتا کیا ہے کہ ہم تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں، غلطی سے 2-3 دانے کم یا زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے، اور پھر وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے مکمل پڑھی بھی یا نہیں پڑھی۔ آج وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دوستو بھائی بہنوں شب برات کی رات تو گزر چکی ہے، آج شب برات کا دن بھی گزر چکا ہے۔ آج دوستو بھائی بہنوں 28 شعبان آخری جمعرات کا دن باقی ہے، وسوسے یا غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ آج کا دن ساتھیوں بھائی بہنوں گن کر پڑھنا ہے، 21 کا مطلب ہے کہ 21 بار پڑھنا ہے۔ آج جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک تسبیح آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گی، پورے سال کے دن پھیر دے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے پچھلے شعبان کی اس لاڈلی جمعرات کے اس آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمارے حالات بھی الگ ہوتے، ہمارے بھی وارے نیارے ہو گئے ہوتے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ کہتے کہ ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج پھر موقع ہے، آج آخری موقع ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، وقت بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، آخری وقت ہے رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، تیرا فلاں بندہ ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر، اس وظیفے کو، اس علاقے میں بیٹھ کر، اس گلی کوچے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اسے فوری طور پر عطا کر دو۔ پھر آسمان سے اللہ کی فوجی فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کر جاتے ہیں۔ جو گھر مانگتا ہے گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے گاڑی مل جاتی ہے، رشتوں کے اسباب ہو جاتے ہیں دوستوں، قرض سے نجات ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ نے صرف دوستوں بھائی بہنوں چند منٹ کی یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ دوستو انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ سے ایسا راضی ہو جائے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اسی لیے آج رب کعبہ سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کی، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ ایک تسبیح مکمل ہوتے ہی اب آپ نے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کومنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ صرف چند لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج دوستو بھائی بہن اس لاڈلی جمعرات کے دن اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر پہلا وظیفہ 21 بار پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے دوستو۔ اب آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، آپ نے یا رزاقو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دوستو آج ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ پیسے کی کمی ہے۔ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، مایوسیوں کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، پیسے کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی شوہر میں دوستو بھائی بہنوں بالکل نہیں بنتی، گھر میں گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن سے بیماریاں ہو جاتی ہیں، بیماریوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو یا رزاقو یا غنیوں کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ آج آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 28 شعبان جمعرات کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے
آپ نے جیسے ہی 21 بار پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، تو آپ نے یا رزاقو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ آج جمعرات کے دن آپ نے یا رزاقو یا غنیوں پڑھنے سے، یعنی کہ آپ نے یا رزاقو پڑھنے سے اللہ دروازے رزق کے کھولے گا، اور یا غنیوں پڑھنے سے اللہ غنی کر دے گا، یعنی کہ آپ رب کریم سے 1,00,000 مانگو گے تو وہ رب اتنا نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے 1,00,000 پر 70,00,000 دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دوستو آپ کو پھر وظیفے پڑھنا ہی نہیں آتے، یا آپ جن لوگوں کے وظیفے پڑھتے ہیں وہ بیچاروں کو تو خود وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، وہ آپ کو کیا بتائیں گے وظیفہ پڑھنا کس طریقے سے۔ دوستو آج 28 شعبان جمعرات کے دن شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھو گے، ویڈیو مکمل دیکھو گے، ایک ایک نکتہ ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں وظیفے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، رب کو منانے کا طریقہ بتاتا ہوں، اور اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ جو بندہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، یا رزاقو یا غنیو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھو گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاقو یا غنیو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھو گے تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھو گے 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا غنیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب کعبہ نے چاہا تو وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ اور آج دوستو بھائیو بہنوں، ماہ شعبان کی اس آخری جمعرات کے دن، شب برات کے بعد اب آخری موقع ہے، شب برات تو گزر چکی ہے، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ آج اس لاڈلی جمعرات کا دن فائدہ اٹھا لو، اب آپ نے 11 بار یا رزاقو یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی اللہ آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے گا، آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا رزاقو یا غنیوں پڑھ کر اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہو گے، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ یا رزاقو یا غنیوں 11 بار پڑھتے ہی اب عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، جسے پڑھتے ہی اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اس میں اللہ کی محبت، رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام کی اتنی گہری باتیں چھپی ہیں کہ اگر دل سمجھ لے تو عشق میں ڈوب جائے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر یعنی نسل ختم ہونے والا کہتے تھے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ ذرا سوچئے، جب دنیا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا تو اللہ نے خود تسلی دی، اور تسلی بھی کیسی، یہ نہیں کہ کہا کہ ہم آپ کے دشمنوں کو جواب دیں گے، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے امتیوں کے لیے ہے۔ جس نے ایک بار اس کا پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ کیسی شان ہے میرے نبی پاک کی۔ دنیا والے کہتے رہے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، مگر اللہ نے فرمایا انا شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو وہ کفار کہاں ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، مگر نبی پاک کا ذکر دنیا کے ہر کونے میں ہو رہا ہے، دن رات، اذان میں، نماز میں، درود میں، ہر جگہ۔ سوچو، جس نبی کے لیے اللہ نے جنت کی سب سے حسین نہریں بنائی، جس نبی کا ذکر اللہ نے خود بلند کر دیا، اگر ہم اس نبی سے محبت کریں تو ہمارا کیا مقام ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں، آج کے اس مجرد ترین عمل میں ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کا آخری پاورفل وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرد ترین عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے، اور آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو آج کے اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیے گا، اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہوئی ہو تو رب کریم اپنی شانی کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ دوستو بھائیو بہنوں،
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے, آپ کے رزق میں, مال میں, جان میں ہم سب کی برکتیں وسعت عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.